بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن اور رحیم کے سلسلے میں بیان کیا کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یہ رحیمہ سے بنے ہیں اور دونوں کے لیے بطور نظیر کی پیش کیا، جیسے غضبان غضیبہ سے بنا ہے اور العلیم علیمہ سے بنا ہے، ایسے ہی رحمان یہ گویا کہ فعلان کے وزن پر غضبان کی طرف باب سمع یسمعو سے، اور العلیم یہ فعیل کے وزن پر جس طرح سے باب سمع یسمعو سے ہے، اسی طریقے سے الرحیم رحیمہ یرحمو سے فعیل کے وزن پر علیم کی طرف رحیم بھی ہے۔ مصنف کو ایسا کیوں کہنا پڑا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ مبالغے کا صیغہ یہ باب کروما یا کرمو سے یا کرمو سے بنتا ہے، تو ہی اس کے لیے فعلان اور فعیل کے وزن پر صیغے مبالغے کے طور پر لانا درست اور صحیح۔ مصنف یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صیغے مبالغے کا فعلان اور فعیل کے وزن پر آنے کے لیے باب کروما یا کرمو سے ہونا ضروری نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ دو نظیر ہم نے پیش کیے، وہ دونوں کے دونوں نظیر جو قرآن اور حدیث اور عربی زبان کے عام کلام اور شعراء کے کلام میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کے دونوں کروما یا کرمو سے نہیں ہے، بلکہ دونوں سمع یسمعو سے۔ جیسے مصنف نے کہا غضبان یہ بھی غضیبہ یغضب باب سمع یسمعو، اسی طریقے سے العلیم یہ بھی علیم یعلم باب سمع یسمعو۔ تو جس طریقے سے باب سمع یسمعو سے غضبان اور علیم کا بننا صحیح ہے، اسی طریقے سے رحیم یرحم باب سمع یسمعو سے رحمان اور رحیم بننا یہ بھی درست ہوگا، رحمان اور رحیم بننا یہ بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اس کا کروما یا کرمو سے ہونا یہ ضروری ہے نہیں۔ کیوں کہ اگر کروما یا کرمو ضروری تھا تو پھر اس صورت میں غضبان بھی غلط ہو جاتا اور علیم بھی غلط ہو جاتا، جبکہ غضبان اور علیم کے غلط ہونے کا کوئی قائل ہے نہیں۔ جب اس کا کوئی قائل نہیں، لہذا رحمان اور رحیم کے سلسلے میں بھی اس کے غلط ہونے کا کوئی تصور کیا جا سکتا نہیں۔ اس وجہ سے مصنف نے ان دونوں کو بطور نظیر کے پیش کیا کہ باب سمع یسمعو سے بھی فعلان اور فعیل کے وزن پر صیغے مبالغے کا بننا یہ عربی زبان میں عام مستعمل ہے، ایسا عربی زبان میں ہوتا۔ تو اسمان دنیا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضب والعلیم من علم۔ اب یہاں سے لغت کے اعتبار سے تحقیق اور صرفی تحقیق کے سے فارغ ہونے کے بعد مصنف آگے بیان فرماتے ہیں والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومنه الرحم لإنعطافها على ما فيها، وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات۔ اب یہاں سے مصنف ایک سوال مقدر کو گویا کہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مصنف
مصنف رحمت کی تعریف کرتے ہیں کہ الرحمت مہربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے رقت القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان. رقت القلب قلب کا نرم ہونا ایک معنی. دوسرا وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان، اور میدان نفسانی، نفس کا میدان، ایسا میدان جو فضل اور احسان کا متقاضی ہو. مہربانی اور میدان نفسانی جو فضل اور احسان کا متقاضی ہو. اب سب سے پہلے تو مصنف نے اس کی تعریف کی کہ رحمت کس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ آپ اگر لغات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ قلب کا نرم ہونا، رقت القلب دل کا نرم ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ دل کا نرمی کی طرف جھکاؤ کا زیادہ ہونا، جس کا اثر یہ ہو کہ رقت قلب اور انعطاف کی وجہ سے سامنے والے پر آدمی فضل اور احسان کی طرف مائل ہو جائے اور سامنے والے پر فضل اور احسان کرنے پر آمادہ ہو جائے. اب فضل اور احسان کیا ہے؟ فضل اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس پر رحم کر کر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس معاملے کی وجہ سے سامنے والے کو فائدہ پہنچ جائے. سامنے والے کو کیا ہو جائے؟ یعنی مخلوق کو جس پر رحم کر رہا ہے اسے فائدہ پہنچ جائے. وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مگر اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کمزوری کو دیکھ کر، اس کے کیفیت کو دیکھ کر دل بسیج گیا اور نرم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ مہربانی پر آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس پر مہربانی پر کیا ہو جائے؟ آمادہ. اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الرحمت. اسے عربی زبان میں الرحمت. اب جیسے ہی یہ تعریف کی تو اس تعریف کے کرتے ہی فوراً سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ رقت قلب کیا اللہ کے ساتھ بھی رقت قلب جڑا ہوا ہے؟ تو مصنف اس کا آگے جواب دیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ اگر رقت قلب کے اس سبب کو اللہ کے لیے مانا جائے تو اللہ کے لیے تجسیم کا معنی لازم آئے گا کہ جیسے انسان کا جسم ہے اور اس جسم میں دل ہے، ایسے ہی العیاذ باللہ اللہ کا بھی جسم ہے اور اس کو بھی دل ہے جیسے انسان کو دل ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. تو مصنف اس کا جواب دیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کی تعریف کی کہ وَالرَّحْمَةُ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَإِنْعِطَافٌ يَقْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ، کہ رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی اور نفس کا میدان ایسا کہ جس سے فضل اور احسان پر جو فضل اور احسان کا متقاضی ہو. وَمِنْهُ الرَّحِيمُ، اسی سے بچہ دانی کو عربی زبان میں رحیم کہا جاتا ہے. بچہ دانی یعنی جس میں ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے اور جنین کی نشو و نما ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الرحیم. کیا کہا جاتا ہے اسے؟ الرحیم. کہا کیوں اسے رحیم کہتے ہیں؟ لیکن بِقَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا
الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغاية التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کی طرف رحمت، غضب اور ان چیزوں کی نسبت کی جائے جو انسان میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت پر اس انفعالی کیفیت کا اطلاق نہیں ہوتا جو بندے پر ہوتا ہے. یعنی جس سبب سے بندہ مہربان ہوتا ہے وہ اسباب اللہ کے لیے تسلیم نہیں کیے جائیں گے کہ مہربانی کے لیے رقت قلب ضروری ہے، مگر اللہ کے لیے مہربان ہونے کے لیے رقت قلب ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. مخلوق کو خالق کے اوپر، یعنی خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس لیے مہربان ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کو بھی اس پر قیاس کرے کہ اللہ بھی مہربان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. کہا یہ درست نہیں. گویا کہ اس تعریف سے اللہ کی ذات مستثنی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ مستثنی. اب سوال پیدا ہو تو پھر اللہ رحم کیسے کرتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی بھی صفت کا جو انفعالی صفت ہوتی ہے، یعنی جس صفت کا اثر کسی دوسرے کو ہوتا ہے، اس کو صفت انفعالیہ کہا جاتا ہے. ان صفات انفعالیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا مبدا اور دوسرا ہوتا ہے اس کی غایت. ایک ہوتا ہے اس کا سبب اور دوسری ہوتی ہے اس کی انتہا. تو انسان میں سبب کا ہونا ضروری، کیونکہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے جو دارالاسباب ہے. جس دنیا میں حضرت انسان کو مکلف بنا کر بھیجا گیا وہ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب. لہذا اسباب اور اس کے نتائج اور اس کی غایات یہ بندے کے ساتھ تو لگی ہوئی ہے، مگر ان اسباب کے اصول کو اللہ پر فٹ نہیں کیا جائے گا. ان اسباب کے اصول کو اللہ پر فٹ کیا جائے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ مسبب الاسباب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو اسباب کو بھی پیدا کرنے والا ہے. جب وہ اسباب کو بھی پیدا کرنے والا ہے تو وہ اسباب کے اصول کا پابند نہیں ہے. اس نے دنیا میں آگ کو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ انسان اس آگ پر چیزوں کو رکھ کر پکائے، اسے گرم کرے، اپنے استعمال میں لائے. مگر اگر اللہ چاہے تو اسی آگ کو جلانے کی صفت سے الگ کر دے، جیسے ابراہیم کے ساتھ کیا کونی بردن. تو اصول کا تقاضا، اسباب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابراہیم جل کر خاکستر ہو جانے چاہیے تھے، مگر ہوئے نہیں. کیوں؟ کہ وہ اس کا پابند نہیں ہے. اس نے آگ کو کہہ دیا کہ تجھے نہیں جلانا، تو آگ نہیں جلائی. چھری کا کام ہے کاٹنا، لوہا ہے، اس لوہے کو گھس کر اگر دھاردار بنا دیا جائے تو وہ کس کام میں آتی ہے؟ کاٹنے کے کام میں آتی ہے. مگر اسی کو اسماعیل کے لیے ممنوع کر دیا، اسے کہہ دیا کہ تجھے اسماعیل کو نہیں کاٹنا ہے، تو وہ اسماعیل کو کاٹ سکی نہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اس گرمی کا ٹیمپریچر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بن جانے چاہیے. کیا ہو جانے چاہیے؟ مگر وہ مرے نہیں مرے، بلکہ ان کو زندہ اس نے سمندر کی باہر لا کر کیا کر دیا؟ پھینک دیا. تو ان تمام چیزوں ایسے بہت سارے واقعات، یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ لگے بندے اسباب کی مکلف نہیں ہے. وہ اسباب تو بندوں کے لیے، اگر بندوں کے لیے بھی
اصول کا پابند نہیں ہے، اللہ ایک اصول کا پابند نہیں ہے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف جب کسی صفات انفعالیہ کی نسبت کی جائے تو اس سے مبادی نہیں بلکہ غایات مراد ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ غایات. یعنی ان اسباب کی وجہ سے جو نتائج وجود میں آتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں ہم. جب یہ اصول سمجھ میں آ گئے تو اب یہاں پر اس کو اس طرح سے فٹ کریں گے کہ بندہ رقت قلب کی وجہ سے دوسرے بندے پر یا مخلوق رقت قلب کی وجہ سے دوسری مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، اس کے ساتھ احسان اور فضل کا معاملہ کرتا ہے. اللہ رقت قلب کی ضرورت اسے نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے فضل اور احسان کرتا ہے. وہ اپنے فضل سے فضل اور احسان کرتا ہے کہ اسے رقت قلب کی ضرورت ہے. رقت قلب کے بغیر وہ فضل اور احسان کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اس کو ضرورت نہیں؟ تو دو جواب ہیں اس کے. ایک جواب تو یہی ہے اس لیے کہ وہ تو اپنے بنائے ہوئے اصول سے مستثنا ہے. اللہ اپنے بنائے ہوئے اصول سے مستثنا ہے. اور دوسرا کہ اگر اسے مانا جاتا ہے تو خرابی لازم آتی ہے. اور وہ خرابی کیا ہے؟ اللہ کا جسم والا اور دو قلب اور دو جسم ہونا لازم آتا ہے جو ممتنع ہے. شرائع کیا ہے؟ اور عقل بھی ممتنع ہے. عقل بھی کیا ہے؟ ممتنع. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کی تاریخ کو پڑھا جائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کان اللہ فی عما، اللہ عما میں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، کچھ نہیں تھا مگر اللہ تھا. ارے کھا کے دیکھ جب وہ تھا تو کہاں تھا؟ اس کو مکان کی ضرورت پڑی، اس کو زمان کی ضرورت پڑی. نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ وقت تھا، نہ اسپیس تھا، نہ ٹائم تھا، کچھ نہیں تھا مگر پھر بھی وہ تھا. وہ تھا تو یہ سب ہوا. اگر وہی نہیں ہوتا تو یہ سب کہاں سے آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ اس ذات کو ایسے ہی مانا جائے کہ نہ وہ جسم کی محتاج ہے، نہ وہ مکان کی محتاج ہے، نہ وہ وقت کی محتاج ہے، بلکہ وہ ذات تو ایسی ہے لا مثیل لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا نظیر لہ ولا یشبہ بہ شیء، کہ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. وہ تو اسی وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا جب اللہ کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن جب اس کو دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہے. اس سے پہلے وہ کسی کو سمجھ میں آنے والا. لہذا عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے. عقل بھی اس بات کی، اگر عقل سلیم ہے تو کون سی عقل ہے؟ اور اگر عقل مریض ہے، عقل میت ہے، عقل بیمار ہے، اور اگر عقل حوصلہ ہے جیسا کہ فلاسفہ اور مناطقہ کی ہے جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہوشیار ہے تو اللہ سمجھ میں آیا. اگر اللہ نہیں سمجھ میں آیا اس کا مطلب چاہے کتنا بھی بڑا عقل مند ہو اس سے بڑا بیوقوف کوئی، اس سے بڑا بیوقوف الا انہم هم السفہاء. الا یہی سب سے بڑے سفیہ ہے. قرآن کہتا ہے یہی سب سے بڑے کیا ہے؟ سفیہ ہے. لہذا عقل سلیم بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ واقعات کو دیکھے، ماضی کو دیکھے، ہسٹری اور تاریخ کا بھی مطالعہ کرے تو اس بات کا تقاضا کہ ایسی ذات کا ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. اگر ایسی ذات کو نہ مانے تو کائنات کا وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا. اسی لیے فلسفہ کی جماعت کلی مشکک ہوتی ہے. فلسفہ کہ یہاں پر مستقل فرقہ ہے، فرقہ تشکیکیہ. مذہب کیا مطلب؟ وہ ایسا کہتے ہیں کہ تحقیق کی انتہا یہ ہے کہ آپ شک میں مبتلا ہو. کیا بات ہے؟
شریعت کتاب اور وحی سے کٹ کر جب انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے ہی گھوم چکر میں پھنس جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہوتا ہی نہیں. وہ بکواس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے آدم کو پہلے ہی نبی بنا کر بھیج دیا. پہلے انسان کو ہی نہ بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا. اور وحی کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا. اپنی آنکھ سے دیکھے گا تو بھیا تو کہ یہ جنت ہے ہمارے پاس. اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام یہ زمین سب کچھ بنانے کے بعد آدم کو سیدھا جنت میں بھیجنے کے بجائے ہی بھیج دیتا. لیکن یہ اللہ نے وہاں پر اس کو حق الیقین سے بڑھ کر عین الیقین یعنی اپنی آنکھوں سے جنت میں رکھا. اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں پر بھیجا تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہہ ان کو باقی رہے نہیں. تو اس لیے مصنف یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسماء اللہ تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات. اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء انفعالیہ ہیں ان تمام کے تمام میں غایات کا اعتبار کیا جائے گا. التي هي افعال اور وہ غایات افعال کا منتہا ہے. افعال کا مطلب کیا ہے؟ منتہا الافعال یعنی اس کا اثر دون المبادی نہ کہ اس کے اسباب ابتدائیہ رقت القلب وغیرہ. جیسے غصہ ہوا تو غصہ کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ اس لیے کہ انسان جب خلاف طبیعت کسی چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے. سبق پڑھاتے پڑھاتے استاد دیکھتا ہے کہ سو رہا تو استاد کیا سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، ہجام پٹی کر رہا ہوں. اس کو غصہ آئے گا کہ میں یہ امام بیضاوی بڑی مشکل سے اس کو حل کر کے آگے میں پڑھا رہا ہوں اور حضرت والا آرام کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات اس کو غصہ آتا ہے. اسے کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے. تو مطلب کیا کہ انسان کی طبیعت جب اپنی خلاف طبیعت کسی چیز کو دیکھے تو انسان کو غصہ آتا ہے. مطابق طبیعت جب کسی چیز کو دیکھے تو اس کا غضب آتا ہے. مطابق طبیعت کے کہا کہ ہاں سب سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں تو استاد کو بھی پڑھانے میں اچھا لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں نہیں ہوئے، سیٹوں کو کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہے. ابھی بیان کرنے والا اور پڑھانے والا دیکھے کہ ایک جل رہا ہے، کوئی نیچے ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی پیچھے ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی گاڑی سے پھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو وہ کیا سمجھے گا کہ جی کفل البقبہ کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مردوں کو سلام کر رہا ہوں اور مردوں کے درمیان کیا کر رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جتنی بھی یہ صفات ہے ان صفات میں اسباب سے صرف نظر. اسباب بھول گئے، اسباب کیا کرتے ہیں؟ بھول گئے. اور وہاں پر صرف غایات ان اسباب کے نتائج پر نظر ہوگی. جب اس کی غایت کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ اللہ انتقام لیتا ہے کب؟ جب اس کی بنائی ہوئی شریعت کے خلاف کوئی کرے. جب اس کی بنائی ہوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے. مگر اللہ کا غصہ بننے کے غصے جیسا نہیں. اللہ کا غصہ اس کا غضب ہے مگر اس کے غضب میں ایسا نہیں کہتے جیسے عقیبہ کہتے ہیں. تو غصہ کیوں آتا ہے؟ حضرات عقیبہ یہ کیا کہتے ہیں کہ سبب غصہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انسان جب خلاف طبیعت کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے اس کے خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ کھولنے لگتا ہے. اور جب وہ کھولنے لگتا ہے تو اس کا اثر اس کے دماغ پر آتا ہے. اور جب اس کے دماغ پر آتا ہے تو یا تو پکڑ کے پیٹ دیتا ہے یا پھر اولم خود بندہ کیا دیتا ہے وہ شروع اولم خود بندہ کیا دیتا ہے شروع. اسی حضور نے کہا ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. کہا کہ پہلوان کو نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان کو ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے. یہ طبیعت میں ہے کہ اس کو پکڑ کر اوپر سے نیچے پھینک دے لیکن پھر اس نے کنٹرول کیا.
تو حضور نے کہا یہ ہے پہلوان. طبیعت یہ کہتی ہے کہ اس نے بنا پہ طبیعت جس کی اس کو 10-20 گالی ایسی دے دو کہ کبھی اس نے سنی بھی مگر اس کے باوجود اپنے اوپر کیا کر لیا؟ کنٹرول کر لیا. تو یہ چیز بندے کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ یہ چیز نہیں. اللہ کے ساتھ ہاں اللہ کو غصہ آتا ہے. جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغار، کہ جیسے بندے کو غصہ آتا ہے ایسے ہی اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. حضور نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو بات کرتے ہوئے دیکھے تو کیا ہوگا؟ اس کو غصہ ہے. اگر وہ انسان ہے تو اگر وہ کیا ہے؟ شریف انسان، ایسا انسان ہے تو. اور اگر نہیں تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ناجائز تعلقات دیکھے اس کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو تو وہ دیوس ہے. حضور نے کیا کہا اسے؟ دیوس. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کر کہا کہ حضور اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھوں میں تو اسی گردن ہوں. اگر کوئی اجنبی کو میں ایسا پاؤں کہ میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے بات کر، میں تو کیا کروں؟ اس کی گردن ہوں. میں اس کو پوچھوں گا نہیں کیا بات کر رہا ہے، کیوں یہ بات کر رہا ہے، سیدھی اڑائی تو گردن. تو حضور نے کہا کہ جیسے انسان کو غیرت آتی ہے، جیسے سعد بن ابی وقاص نے کہا، ایسے ہی جب بندہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اللہ کو بھی کیا ہوتا ہے؟ اور جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اس کی دو اثرات ہوتے ہیں. یا تو دنیا میں وبائیں اور بلائیں بھیجتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے اسے بیلنس کر دیتا ہے کہ اسے اٹھا کر مرنے کے بعد جان میں بیٹھ کے دیتا ہے، یا پھر دنیا ہی کے اندر میں اس کو عذاب میں کیا کر دیتا ہے؟ مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ وبائیں اور بلاؤں کا آنا یہ انسان کا اللہ کی بتائی ہوئی اور بھیجی ہوئی شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے. کبھی کہیں طوفان آ رہا ہے، کبھی کہیں کورونا آ رہا ہے، کئی کیا کیا بیماریاں معاشرے کے اندر میں، تو یہ سب کے سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے. یہ اللہ کے غضب کا کیا ہے؟ مظہر ہے. جب تک یہ بندہ اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے وہاں تک کہ یہ حالت میں تبدیلی واقع ہوتی نہیں ہے. بہرحال تو کہا یفعل دون المبادئ التي تكون انفعالات، جو کہ انفعالات کے قبیل سے ہوتی ہے. والرحمن ابلغ من الرحیم، اور رحمان یہ زیادہ بلیغ ہے رحیم کے مقابلے میں. لأن زیادة البناء تدل على زیادة المعنى، اس لیے کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. کما فی قطع و قطع، جیسے قطع اور قطع. ایک ہے قطع یقطع تقطیع، مانے تفصیل سے کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جیسے غصے میں مار مار ٹکڑے کرنا. اور قطع کے معنی کی کاٹ دینا. تو دونوں کیا ہے؟ فرق ہے کہ قطع کے اندر میں تقطیع کا معنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینے کے معنی میں، اور قطع کے معنی عام ہے مطلق کاٹنے کے. تو کہا کہ صرف قطع کے اوپر ایک تشدید لا کر اور کا اضافہ کر دیا تو معنی بڑھ گیا. ایسے ہی یہاں پر بھی جب اضافہ ہو گیا الف کا تو ظاہر سی بات معنی کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. وَكُفَّارٌ وَكُبَارٌ، وَكُفَّارٌ وَكُبَارٌ، کہ کبار اس کے معنی بڑے اور کفار ان کے معنی بڑوں کے بڑے. اس کے معنی کیا ہے؟ سرداروں کے بھی سردار. وَذَلِكَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْكَمِيَّةِ وَأُخْرَىٰ بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ، اور یہ زیادتی معنی کی زیادتی کبھی باعتبار کمیت کی ہوتی ہے اور کبھی باعتبار کیفیت کی ہوتی ہے. کبھی باعتبار کمیت کی ہوتی ہے اور کبھی باعتبار کیفیت. کیا مطلب کہ یہ جو زیادتی ہے یہ زیادتی کبھی باعتبار کمیت کی ہوتی ہے. باعتبار کمیت، ارے کمیت اور کیفیت تو سمجھتا ہے نا. کمیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی کے مقابلے میں زیادہ ہونا. کسی چیز کا کسی کے مقابلے میں، جیسے 5 کے مقابلے میں 6، تو 6 کمیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور 5 کمیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ کم ہے. تو کہا
کہ کبھی کمیت کے اعتبار سے اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے. کبھی کس کے اعتبار سے؟ کیفیت کے اعتبار. جیسے مہربانی، غصہ، یہ سب کیسی چیزیں ہیں؟ اس میں کمیت نہیں، اس میں کیا ہے؟ کیفیت. کسی پر کم مہربان ہونا اور کسی پر زیادہ مہربان ہونا، کسی پر کم مہربان ہونا اور کسی پر زیادہ مہربان ہونا، تو یہ کمی زیادتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے مگر پتا چل رہا ہے آسان کے ذریعے سے. تو فرما رہے یہاں پر جو ہے وہ زیادتی باعتبار ہے کمیت کے نہیں بلکہ باعتبار ہے کیفیت کے. فعلى الاول قيل يا رحمن الدنيا، مصنف فرما رہے ہیں کہ پہلے کو دیکھتے ہوئے رحمان الدنیا کہ اللہ رب العزت دنیا میں رحمان ہے. لأنه يعم المؤمن والكافر، اس لیے کہ اس کی نعمتیں مومن اور کافر سب کے لیے عام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، ساری دنیا نماز پڑھنا شروع کر دے. جو نہیں مانتا ہے اس کا کھانا اگر اللہ بند کر دے تو ساری دنیا کیا ہے؟ دنیا کا باقی کیا ہو جائے؟ سدھر جائے. کیوں؟ اس لیے کھانا ہی نہیں ملے گا تو جائے گا کام پر. لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم لی لہو تم کہیں متی. ایسا نہیں کہا دنیا میں ہم سب کو کھلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں باقی کھلاتے، کبھی نافرمانی کرنے والے کو زیادہ کھلاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے تجریب ہے، استدراج ہے. کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ اللہ اس کو ڈھیل دے کر کھا لے آدمی بدلتا ابھی کھا لے بعد میں تیرا کھانا کیا کرتا ہوں میں نکالتا. جس کو کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں؟ جیسے استاد کسی کو تو کیا کھڑا ہو جاتی تب تک باہر جاتا تو اس کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی. اسی کو استدراج کہتے ہیں. تو بارہ کیا فرما رہے ہیں کہ انه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة، اور وہ آخرت میں رحیم ہے. لأنه يخص المؤمن، اس لیے کہ اس کی رحمت یہ مومن کے ساتھ کیا ہے؟ خاص. آخرت میں اس کی رحمت مومن کے ساتھ خاص. لیکن دوسری بات یہ کہتا ہے یہ کمیت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے ہے. آگے بھی بیان کرو وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، اور دوسری یعنی کیفیت کے اعتبار سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمان ہے، اور آخرت میں اور دنیا میں وہ رحیم. وہ دنیا میں کیا ہے؟ رحیم. کیوں؟ لأن النعيم الأخروية كلها جسام، اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں یہ سب کے سب دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑی. دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت بڑی. وَأَمَّا النَّعِيمُ الدُّنْيَوِيُّ فَجَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ، اور دنیا کی نعمتیں یہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو حقیر ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے. تو دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رحمان الدنیا والآخرہ کہ دنیا میں آخرت میں تو ساری بڑی نعمتیں اور دنیا میں چھوٹی اور بڑی نعمتیں دونوں ہیں. یہاں پر رحمان الدنیا والآخرہ کیفیت کے اعتبار سے، ورحیم الدنیا اور دنیا کے اعتبار سے رحیم، اور دنیا کے اعتبار سے رحیم. کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت کے اعتبار سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کیفیت کے اعتبار سے کم ہے. وہاں سب بڑی، یہاں چھوٹی بڑی دونوں ہیں. یہاں پر چھوٹی اور بڑی یہ اللہ کی کتاب ہے. هذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کیسے کیسے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے دیکھا جائے تو وہ دنیا میں بھی رحمان ہے اور دنیا میں بھی رحیم ہے. الگ الگ اینگل سے اس کو کیا کیا جائے دیکھا جائے.